کیا کہہ رہے ہیں کہ ہانی آپ کو پتہ ہے ایک بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہے نا، تو تو جانتی ہے نا میرے ابو جان کو۔ ہانی آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے والد حضرت عبداللہ کیسے نظر آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ جن کے باپ نہیں ہے، کیا کبھی انہوں نے کسی کے پاس بیٹھ کے ذکر کیا کہ مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے، ان کے خط و خال یاد آتے ہیں؟ جن کے پاس آج کروڑوں روپیہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دعوتیں کرتے ہیں، دیکھو محمد رسول اللہ اللہ کے بعد کائنات کے مالک ہیں، اور وہ انسان ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ آج فتح مکہ کی رات میں اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے اس باپ کو یاد کر رہے ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نہیں ہے۔ ہانی کی آنسوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ حضرت عبداللہ تو بڑے خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اتنے پیارے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا، راستے میں لوگ رک جاتے تھے کہ عبداللہ جا رہا ہے۔ وہ خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، جس شخص کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور ہوگا وہ انسان کیسا ہوگا بھائی۔ اب ام ہانی نے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی جب صفات بتائی، فرمایا جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے والد کی باتیں سنی نا، اشک بار ہوئے، پھر کہنے لگے ہانی تو ایک بات اور تجھے پتہ ہے نا، میں 5-6 سال کا تھا بمشکل، اور وہ ابوا پہاڑی پر میری اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں نے اپنی والدہ کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو سیدہ کے ساتھ رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی، تو کچھ بتا نا آج پھر سیدہ آمنہ کے بارے میں، میری ماں کا ذکر کرنا۔ آج فتح مکہ کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے میری ماں کا ذکر کرو، میرے والد کا ذکر کرو۔ ام ہانی کہتی کہ میں نے سیدہ آمنہ کی جب صفات بیان کی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کچھ اپنے دادا کے بارے میں بتا نا۔ یہ سمجھایا دنیا کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے کہ کسی بھی مقام پر جب پہنچ جاؤ تو پھر جا کے ڈینگے مت ہانکنا، اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا تھا نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے چلے تھے نا، مدینہ سے مکہ کی طرف جب آخری حج کے لیے چلے تھے، پوچھ لینا اپنے مولویوں سے کبھی، تو جب ابوا پہاڑ کے قریب سے 1,24,000 کا لشکر چل رہا تھا کئی میل پر، اچانک رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار موڑی، لوگ حیران ہیں نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ابو بکر پیچھے گئے دوڑ کے، تو دیکھا ایک قبر کے سرانے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اٹھا کے سر مبارک اس میں رکھا ہے اور قبر پہ بھی ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام روتے جاتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اماں میں 6 سال کا تھا تو چلی گئی مجھے چھوڑ کے۔ نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر صدیق نے جا کے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ آج آگے جانا ہے کیا، آج مکے تک سفر ہوگا؟ وہ فرمایا نہیں آج کہیں نہیں جانا، آج کی رات محمد رسول اللہ کا بستر امی آمنہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا، آج محمد رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ آرام کریں گے یہاں پر۔ یہ دین ہے، یہ جو ہم چلا رہے نا ٹرینڈ کہ 2-4 چیزیں کہ بس ایک دوسرے پر فتوے لگاؤ اور پھر خوش ہو جاؤ کہ ہم نے فلاں کا پجامہ اونچا کروا دیا اور فلاں کی مونچھیں کم کروا دیں، یہ فروعی مسائل ہیں، ضروری ہیں، لیکن دین کے مزاج کو سمجھنا۔ رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہیں دنیا کو، صرف 2 باتیں۔ یہ آشتی میں پوچھو ہم سب کو، ہمارا خون نکال کے دیکھو، کیا اس میں کسی کا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا۔ کائنات میں 200 ارب لوگ ایسے ہیں جو اس وقت رسول اللہ کے دین پر ہیں، اور سب کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا، رسول اللہ نے 2 ہی باتیں ہمیں پہلے سکھائیں۔ کیا باتیں 2 سکھائیں؟ پتہ ہے آپ کو کیا 2 باتیں سکھائیں؟
وہ دو باتیں یہ تھیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مطلب ایک رب کو مانو، ایک رسول کو مان لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک رب کو بھی مانا، ایک رسول کو بھی مانا، اب کیا کریں؟ فرمایا بس جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ برادری کے نام پر نفرت نہیں کرے گا، وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کرے گا۔ وہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بتانے جاتے تھے سفر کر کے، کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھو، لوگ جو مکے آتے تھے نا اپنے گاؤں میں جا کے پنچایت لگاتے تھے اور حیرت کی بات پتہ کیا بتاتے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، آدم سے نوح تک سب نے کہا اللہ ایک ہے، نوح سے ابراہیم خلیل اللہ تک سب نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن رسول اللہ نے اس بات کو پورا کیا، فرمایا جس کا اللہ ایک ہے، جس کا رسول ایک ہے، وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا۔ لوگ پنچایت بلا کے لوگوں کو بتاتے تھے رے بھائی ایک ایسا نبی آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ کالے اور گورے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ بیٹی اچھوت نہیں ہے، بیٹی تمہاری عزت ہے، جو کہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ غریب کو سود کے اوپر پیسے دینے حرام ہے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ اگر کالے کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو پھر وہ رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ ایک ایسا دین آ گیا، لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے اور لوگ بھی حیرت سے پوچھتے اچھا کوئی ایسا دین بھی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے زبردستی نہیں کر سکتے، تبھی تو آج عرب کی دھرتی پہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے کمتر گرجے ہیں، اس کے علاوہ مندر بنے ہوئے ہیں، گردوارے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہاری رعیت میں رہیں گے، جو تمہارے ماتحت اگر رہنا چاہیں گے تو تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے۔ دنیا حیران رہ گئی تھی، آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو؟ نہیں، جب رسول اللہ نے بلال کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھایا نا، جب سیدنا اسامہ جیسے غلام کو سرداری دے کر گھوڑے پہ آگے بٹھایا تو پوری دنیا کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے، ہم دین کو اس نہج پر نہیں سمجھ رہے۔ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے دی ہے نبی علیہ السلام نے، اللہ سے نماز لے کے دی ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ اگر صرف آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے؟ پوسٹر ہی لگا دیتے بس۔ اگر صرف چند نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگا دیا کریں مسئلہ حل ہو جائے، اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی ادائیں کیا ہے؟ ارے عشق آج کی بھی تو، اگر ابو بکر صدیق رضی نے عشق کیا آپ بھی تو عشق کر سکتے ہیں بھائی، کر سکتے ہیں نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ایک بھکاری بیٹھا ہے، ایک انگریز جرنل مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو، اس نے بٹوا نکالا، کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، یہ 1930 کا واقعہ ہے، اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیب میں ڈالتے ہوئے، اس بھکاری نے بھاگ کے جا کے وہ بٹوا اٹھا لیا، اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب یہ جرنل واپس آئے گا تو میں اس کو اس کا بٹوا واپس دوں گا۔ وہ واپس ہی نہیں آیا، دوسرے گیٹ سے باہر چلا گیا۔ 10 سال بعد وہ پھر آیا، اس کی کبھی دلی میں پھر جوائننگ ہو گئی، انگریز کی حکومت تھی، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا کہ چلو تمہیں جامع مسجد دکھاؤں۔ اس مسلمان بھکاری نے پہچان لیا گدا کرنے کی، یار یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے، اس کا بٹوا گر گیا تھا۔ وہ پھر آیا، اس نے اس کو آواز دی رک جاؤ، رک گیا، کہیں گے مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے۔ کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا۔ کہ نہیں ایک امانت ہے۔ تو اس نے اپنی بوسیدہ سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا، اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے، آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا۔ اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا، اس کو کھولا، اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے، وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہتے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تم ایک گھر خرید سکتے تھے، تم اپنی حالت بدل سکتے تھے۔ تو اس مسلمان گداگر نے کہا تھا، کہتا مجھے بھی پتا ہے
کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا، میں گھر خرید سکتا تھا، میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے، تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ۔ تو وہ جرنل رک گیا، کہنے لگا عشق؟ بٹوے میں بھی کوئی عشق ہے؟ کہنے لگا ہاں تم نہیں سمجھو گے، یہ ہماری دنیا الگ ہے۔ کہنے لگا نہیں پھر بھی مجھے سمجھاؤ۔ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کس کا امتی ہوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو۔ جب تمہارا بٹوا گرا میں نے اس لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اگر تمہیں واپس نہ لوٹایا تو کل قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ تانا نہ مارتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا۔ یہ اپنے نبی کی غیرت کی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، تیرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عشق صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ نماز کیوں دی پتہ ہے؟ آپ میں سے آدھے لوگوں کو نہیں، آدھے کیا تقریباً 90 کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کچھ لوگ بولیں گے اللہ کا حکم ہے، کچھ بولیں گے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا۔ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ اب اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھ لیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے والد کو گالی دے کے گھر سے آتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیوی سے روز جھگڑا کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ حضرت اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا حذیفہ بھائی، تو میں نے ایک دن کہا کہ بھئی نماز پڑھتے ہو بیویوں سے نہ لڑا کرو۔ تو ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر پرویز صاحب، تو انہوں نے ان کی بیوی بہت خوش ہوئی، سن لے مولوی صاحب نے کہا کہ میرے سے لڑنا نہیں تو نہیں۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی آ کے لدھیانہ میں۔ اب میں دہرادون میں تقریر کر رہا تھا، ایسی لائیو چل رہی تھی، تو میں نے کہا جی میرے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں ایسے ایسے، انہوں نے بتایا۔ تو وہ بھی میاں بیوی رات کو لائیو سن رہے تھے، تو اس نے فون بند کیا، پہلے کہ تو ادھر آ، تو نے میرا نام مولوی کو کیسے بتا دیا؟ تو یہ بیوی والی بات اس لیے لایا ہوں کہ جب یہ اللہ نے دنیا بنائی، یہ سرشٹی جب بنی ہمارے مطابق، قرآن کے مطابق، بہت سارے لوگ، ایک بات اور آپ کو چھوٹی سی سمجھا دوں، ہر ایک مذہب والوں سے دلیل مت مانگا کرو۔ قرآن کے لیے بھی کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ ٹیکنیکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہم بحث کر کے کسی کو آیت کا ثبوت دینا نہیں چاہتے، دلائل ہیں، لیکن یہ آیتیں کن کے لیے ہیں بھائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو قرآن کے مطابق جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے جنت میں بھیج دیا، تو ابو جی اداس رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی ابو اداس رہتا ہے لوگوں کا، تو ایک دن اماں حوا علیہ السلام پیدا ہو گئے ان کی پسلی سے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں کی ماں اماں حوا علیہ السلام تھی، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی سے نہ لڑیں؟ اس کی وجہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اماں حوا علیہ السلام آئیں، تو یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ ہو، یہ نہیں کہا تم بھائی بہن ہو، یہ نہیں کہا دادا دادی ہو، چاچا چاچی ہو، نہیں۔ انسانوں میں جو سب سے پہلی رشتہ داری اللہ کو پسند آئی وہ میاں اور بیوی کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میاں بیوی بنایا، یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا وہ سب پھیکے پڑ جائیں گے، میاں بیوی سے زیادہ مضبوط رشتہ کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں ہوگا۔ سارے رشتے اس کے آگے پھیکے ہو جائیں گے۔ تبھی میں کہا کرتا ہوں مرد وہ نہیں ہے جو غصے میں طلاق دے کے ادھر ادھر بھاگ جائے، وہ مرد تھوڑی ہے۔ مرد وہ ہے جس نے تین دفعہ کیوں کہلاتے ہیں مولانا صاحب؟ پہلی دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے، بولتا قبول، دوسری دفعہ پوچھتے ہیں قبول ہے، اب تیسری دفعہ بھی اس لیے پوچھتے ہیں بھی بھاگنا ہے تو بھاگ جا، نہیں تو ماننا تو مان جا بھائی۔ اب جب کہہ دیا کہ قبول ہے تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق دینا، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔
وہ کمزور لوگ ہیں، وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں، جو اپنی بیویوں کو بات بات پہ کہیں کہ ہم طلاق دے دیں گے تجھے چھوڑ دیں۔ وہ مرد ہے تو گدھا ہے وہ؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک زندگی کا آخری سانس خدا نے ہم کو عطا کیا۔ تو جو بیوی سے روز لڑکے آ رہا ہے اس کی کیسے نماز ہوگی جی؟ ہوگی اس کی؟ اور جو بیوی بھی زبردستی بندے سے روز لڑ رہی ہے، بلا وجہ لڑ رہی ہے روز، اس کی ہوگی؟ نماز کو اللہ کے نبی نے سماجک ویوستھا سے جوڑا ہے۔ ہمارے اللہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، آپ کو شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں کہ یا اللہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جو دنیا میں محبت کریں، میں ایسے چاہتا ہوں جو چھوا چھوت نہ کریں، میں ایسا چاہتا ہوں جو غریبوں کی مدد کریں، میں ایسے چاہتا ہوں جو پڑوسیوں کے لیے رحم دل ہوں، میں ایسے چاہتا ہوں جن کے دل پاک ہوں، میں ایسے چاہتا ہوں جو جیلس نہ کریں، میں ایسے چاہتا ہوں جو حسد نہ کریں، میں ایسے چاہتا ہوں جو لالچی نہ ہو۔ یا اللہ ایسے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا کہ جو ایسے ساری خاصیت ان میں ہو؟ تو اللہ نے کہا لو جی یہ تو آسان کام ہے، ہم تمہیں نماز دے رہے ہیں، کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ دشمنی نہیں نبھائے گا، جو نماز پڑھے گا وہ ٹھگی نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن پوچھا، میں ابو جی اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ نہ چھوٹے تو پھر کیا کریں؟ کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں بیٹا، اس وقت تک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روک نہ دے۔ اب سنو مسئلہ، نماز کیسے ہوگی سنو، اس کی شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں۔ جدید دور چل رہا ہے نا آج کل، آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، اب آپ کے سامنے کسی کی بیٹی جا رہی، بیٹی کسی کی بھی ہو، سن لو کان کھول کے، مذہب کی اینک مت لگانا، اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ابھی ہم لوگ پنجاب باڑ میں کام کر رہے ہیں، پچھلے 40 دن ہو گئے، اور خدا کی قسم میں اس بات کو ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک سے تقریباً 3000 رسد کی گاڑیاں آئیں، مسلمانوں نے پیسہ دیا، جب ہم اس کو بانٹنے گئے تو ہم نے پہلے اس میں سنت کو تلاش کیا، پتہ لگا کہ ہمارے نبی جب کسی کو کچھ دیتے تھے اتنا زیادہ دیتے تھے کہ لینے والا کہتا تھا یا رسول اللہ رک جائیے، یہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو ہم نے راشن کی کٹ میں 2 بسکٹ کے پیکٹ اور 250 گرام چیزیں نہیں ڈالی، 100 کلو کا تھیلا بنایا، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ سنت تلاش کی پہلے اس کام میں، پھر جب بانٹنے گئے عشاء کے بعد بانٹا، کیونکہ جس کو دے رہے ہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے، کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے کہ تم نے مانگا ہوا راشن استعمال کیا ہے، کیونکہ دینے والے کی ہم مدد نہیں کر رہے، اس سے تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھ سے کئی غیر مسلم دوستوں نے پوچھا رات کو کیوں جاتے ہو راشن بانٹنے کے لیے؟ میں کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا آتم سمان برقرار رہنا چاہیے، اس لیے رات کو جاتے ہیں۔ پھر جب لوگوں نے پیسے دیے بانٹنے کے لیے، ہم نے اپنے تمام NGOs کو بلایا، ان کو ایک بات کہی، یہ رواج تھا پہلے ملک میں کہ آنے دو پھر سروے کریں گے پھر بانٹیں گے۔ ہم نے ان سب کو بٹھایا اور کہا سنو، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھو مسجد نبوی میں کہ جب کبھی کوئی سامان آیا، جب کبھی کوئی رقم آئی، جب کوئی جنس آئی، جب کوئی جانور آئے، میرے نبی نے شام ہونے سے پہلے ان کو تقسیم کر دیا، جمع نہیں کیا۔ لوگ گودام بناتے رہے، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گودام بنائے پھر بانٹا۔ ہم نے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا کہ گودام ہماری شریعت میں نہیں ہے، بانٹنے کے لیے گودام شریعت میں نہیں ہے، کچھ جو جیسا آئے گا فوراً اس کو غریبوں تک پہنچائیں گے۔ اور پھر جب پیسے بانٹنے تھے، چیک دینے تھے نا، جب چیک دینے کے لیے ہم گاؤں دیہات میں گئے تو ایک موقع ایسا آیا، ایک گاؤں میں، اس گاؤں کا نام کلیاوال ہے، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، 19 ڈیرے گجر مسلمانوں کے تھے۔ اب گجر مسلمان مٹی کا گھر بناتے ہیں، بانس پھوس لگا کے رہتے ہیں، وہ پکا گھر نہیں بناتے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے گھر تھے وہ ہمارے ہندو سکھ بھائیوں کے تھے۔ تو ہم جب چیک بانٹنے پہنچے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے جب فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنایا۔ پڑھ لیجئے رسول اللہ کے فیصلے، کتنی جائیدادوں کے سامان کے فیصلے یہودیوں کے حق میں کیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد
نہیں بنایا. ہم بھی جب چیک بانٹنے گئے فیصلہ کرنا تھا کس کو کیا دیں, تو جن کا نقصان کم ہوا تھا, جو ہماری قوم کے تھے, ہماری مذہب کے تھے, ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا. جن کا نقصان زیادہ ہوا تھا ان کو 2-2 4-4 لاکھ روپے دیے, کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب تم انصاف کرنے کے لیے جاؤ گے پھر اپنا مذہب نہیں دیکھو گے, صرف انصاف کو معیار بناؤ گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اللہ نے ہمیں نماز اس لیے دی تھی کہ ہم اچھے بنیں گے آپ اچھے انشاءاللہ. اسے 2-4 کام کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں ایک بندہ بہت خراب ہے, پتہ ہے آپ کو اس کا؟ آپ کے گھر میں مولانا ایک جگہ مذاق ہو گیا, میں ایک جلسے میں گیا تو چھوٹا سا جلسہ تھا, پنجاب میں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو میں پنجابی جو پوچھ رہا سی تھوڑے گھر کوئی بندہ خراب ہے, تو ایک سامنے نوجوان بیٹھا تھا, کہتا ہاں میرا ابو بہت خراب ہے. تو اسی طرح ایک جگہ اور گیا, میں نے کہا بھائی گھر سے تربیت شروع کرنی ہے, پہلے گھر والوں کو ہم صحیح کریں گے. تو آگے ایک نوجوان پھر بیٹھا ہوا تھا, راجپورے میں, ہمارے یہاں راجپورہ ایک شہر ہے وہاں کی بات ہے, آگے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگا, میں کہا ہاں بھائی تو گھر سے شروع کرے گا تو کس کو پہلے گھر میں صحیح کریں گے؟ کہتا مولانا میں اپنی بیوی کو پہلے صحیح کروں گا. اب میں نے سوچا کہ یہ خود بھی مرے گا, ہمیں بھی مروانا. تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے, کون جی؟ ہم خود, ہمارا نفس. اگر آپ اچھے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو ایک اچھا بیٹا ملے گا, آپ اچھے ہو جائیں گے تو اولاد کو ایک اچھا باپ ملے گا, آپ اچھے ہو جائیں گے تو بیوی کو ایک اچھا شوہر ملے گا. تبدیلی لائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. مشکل کام ہے یہ ذرا, لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ان کی سب سے قیمتی سنت یہ نہیں ہے مسواک, فجر کی سنت ہے, نہیں, سب سے قیمتی سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پازیٹیو رہتے تھے, اور متعدد مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے, بدگمانی جھوٹ ہے, بدگمانی کفر ہے. بار بار صحابہ سے کہا. کیوں؟ کیونکہ اپنے پاس سے اندازے لگانے سے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں, اپنے پاس سے اندازے لگانے سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے پاس سے نہ اندازہ لگائیں, تو پازیٹیو رہنا ہے. پازیٹیو رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب آخری سوال آپ سے یہ ہے, مجھے بتانا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا ہے. آخری, پانی اگر اور گرم ہوتا تو پھر یہ تو حذیفہ بھائی کی دعا سے گلا چل پڑا, بس اللہ ہی جانتا. گرم پانی اتنا پیا وہ گلا بھی بولے کہ گرم پی کے سدھارے گا. سبحان اللہ. ایک سوال ہے آپ سب سے, جتنے بھی مسلمان, ہندو, سکھ بھائی جتنے بھی, چلو آپ سے زیادہ اس لیے کرتا ہوں, آپ کو دین بڑا پڑھایا ہے یہاں لوگوں نے, آپ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں نا سب. دل لگا ہوا آپ کے دل, ارے دل ہے آپ کے پاس, اس پہ ہاتھ رکھ لو. اسی سے پوچھنا ہے نا, کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. بندہ غلط بھی کرتا ہے تو اندر سے بولتا رہتا ہے کہ تو بے ایمانی کر رہا ہے, بندہ صحیح. اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ مجھے بتائیے, وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہوں اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو یار مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے؟ کوئی وقت آپ کے پاس آیا ہو ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج, یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے, کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہوں اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروباری ہوں, اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوں اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے کی ہوں؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے ہوں, آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے ہوں اس رات, اور اماں کو کہا ہو اماں ابو نہیں ہے, ہم دونوں بہت سی باتیں کریں گے آج, میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں, تو میں آپ کا نوکر ہوں,
اللہ نے قرآن میں کہا نا کندھے جھکا کے ماں باپ کے آگے جایا کرو، کہا نا اللہ نے قرآن میں. کبھی ماں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اچھے لوگ ہیں. اچھا کبھی آپ کو پتا ہو کہ میرا فلاں دوست نوکری پیشہ ہے، روز آپ کے ساتھ شام کو چائے بھی پیتا ہے، گپے بھی مارتا ہے، اور آپ کو دکھ میں ہو، درد میں ہو، آپ سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس گئے ہو، یار میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو چھاتی سے لگایا ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے؟ اس کو بھی چھوڑو، کبھی آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا ہو سڑک پہ اور کہا ہو چل یار آج تو ہم اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو، یہ جھوٹ نہیں بولے گا آپ کے ساتھ. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو، آپ رستے میں چلتے رک گئے ہوں اور ایک پتھر سڑک پہ پڑا ہو، آپ نے سوچا کہ میں اگر ہٹا دوں گا تو کوئی اور بائک والا نہیں گرے گا، کسی کی ہیڈ انجری نہیں ہوگی، میں اس کو اس لیے ہٹاتا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی نیکی کمائی ہو؟ پوچھو اپنے آپ سے. کبھی کسی رات آپ مسجد میں پہنچے ہوں اور آپ نے پھر بیت الخلاؤں کی صفائی کر دی ہو؟ کوئی رات ایسی گزری آپ کی زندگی میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں سوشل بندہ ہوں بہت. لوگوں کو چھوڑو، باتیں کرنی آسان ہے، پرسنل لائف کا بتاؤ، اپنا بتاؤ کہ آپ نے اب تک کیا کیا انسانوں کے لیے. جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہیں ہی، مولانا غلام بستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ، وہ آئیڈیل اپنی جگہ ہے، وہ کر کے دکھا کے آپ بتاؤ آپ نے اپنی جگہ کیا کیا ہے. تو کوئی چھوٹا سا ایک کام اپنے دل کو ہی بتاؤ نا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ دل آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. اگر خدا کی قسم آپ نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث بن سکتے ہو، بلینئر بن سکتے ہو، آفیسر بن سکتے ہو، بڑے عہدے پر بیٹھ سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، دولت مند ہو سکتے ہو، حسین ہو سکتے ہو، اچھے مقرر ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، تو پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. اچھا انسان بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ. یہ مدرسہ کیوں کھولا ہے پتہ ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس مدرسے سے اچھا کھانا نہ کھلا دے. پوری دنیا کے مدرسے کے مولوی مل کے بھی نا ایک ماں کے ہاتھ کا سواد نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے بچے ہم یہاں اس لیے رکھتے ہیں، ہمارا ان کو مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ان کے دل میں درد پیدا کرنا ہے، ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت. میں پنجاب میں رہتا ہوں، اکثر پنجابی میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، اور میں ٹھیک ہے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو، خدا کے لیے ان کو اپنا دھرم پڑھاؤ تھوڑا. جو بندہ اپنے بچوں کو اپنا دھرم نہیں پڑھائے گا، مذہب نہیں بنائے گا، مذہب نہیں پڑھائے گا، تو اس کا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرنے والا ہے. یہ مسلمانوں کے بڈھے بڈھیاں ڈنڈا لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈانٹ کھا رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مدرسے میں مولوی نے یہ سمجھا دیا کہ امی ابو راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر امی ابو ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. انگریزی پڑھانے والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے روپے کی نوکری کرو گے، یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں کتنے کا پیکج لے سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہیں کہ کس عہدے پہ جا کے ریٹائرمنٹ میں کتنے کروڑ روپیہ ملے گا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حلال کا کھانا کس طرح ہے، حرام کا کھانا کس طرح ہے، بہن کی عزت کیا ہے، بھائی کون ہوتا ہے، پڑوسی کے دکھ درد میں کیسے کھڑا ہونا ہے. اگر یہ سب کچھ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ان کو اپنا مذہب آپ کو پڑھانا پڑے گا. پڑھائیں گے انشاءاللہ. غیر مسلم دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور مولوی حضرات بھی سن لیں. ہندوستان کا نوجوان عالم ہمارے قائد بیٹھے مولانا حذیفہ صاحب، ان سے گزارش بھی کرنے لگا ہوں، ویسے ہی اس کام کو کر رہے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا تو جب 300-400 سال ہو گئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، تو جو نئی سلطنتیں آئیں
تو ان میں سب مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ عربی جہاں تک پہنچنی تھی پہنچی، آگے والوں کو کیسے سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھٹافٹ کیا کیا، عربی کے متن کو ایک طرف رکھا بڑے بڑے حرف میں، اس کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. کس میں کر دیا جی؟ اب جب فارسی میں ترجمہ کیا، بے انتہا اسلام کی سپیڈ آگے بڑھ گئی. اب کیا ہو گیا؟ اب وہ فارسی میں ترجمہ کیے کو 1000 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلستہ بوستہ حمد باری پڑھا رہے ہیں. جبکہ اب جس طرح ہمارے اکابرین نے عربی کے ساتھ فارسی جوڑی تھی، اب ہم کو عربی کے ساتھ انگریزی، عربی کے ساتھ مراٹھی، عربی کے ساتھ اردو، عربی کے ساتھ ہندی، عربی کے ساتھ اپنی مادری زبان کو جوڑنا ہے. تاکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جن کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد صرف لوگوں کو مارنے کے لیے ہے، جن کو ہم یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تھا. واٹس ایپ یونیورسٹی نے جن کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں، کیونکہ اس یونیورسٹی نے اپنا ایک سلیبس بنا لیا. اگر ہم اسلام کی ٹرانسلیشن مادری زبان میں کریں گے تو جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں لوگوں سے بات کریں، ہم اپنی مادری زبان میں اسلام کی آیات کا ترجمہ کریں، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام میں جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آخر کا نچوڑ محبت ہے. اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ بھائی چارہ ہے. اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ ہمدردی ہے. جب تک آپ یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، اس وقت تک اگلی دنیا کو ہم اپنا پیغام سمجھانے سے قاصر ہیں. تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب